بس ایک درود ایسا تلاوت فرما دیجئے کہ طبیعت مائل بگفتگو ہو جائے. سارے احباب یکجا ہو کے بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہی وکمال التصدیق بہی توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہو وکمال الاخلاص لہو نفی الصفات ذات عنہ لشہادات کل صفت انہا غیر الموصوف وہو رب العالمین المترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات بر محمد وأهل بيت محمد. صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اکرام، جتنے احباب میری آنکھوں کے سامنے تشریف فرما ہیں، میرے سارے دوست اور جتنے پڑھنے والے ہمارے ذاکرین، ظہیر بھائی، جناب تبسم قادری صاحب، بزرگان، سب سے پہلے تو میں دعاگو ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ جو آج پروگرام کروایا جا رہا ہے یہ اس سے پہلے ایک اصال کی یا مجلس ترحیم کے لیے تھا، لیکن یہ ہمارا اصول ہے. چونکہ آل محمد کو مانا ہے کہ ہم ان کی خوشیوں میں اپنے غم بھلا کر انہیں مانتے ہیں، تو ہم نے اس پروگرام کو یقیناً رجب کے حوالے سے تبدیل کیا اور ایام ظہور سرکار امیر المومنین چل رہے تھے، تو آج کی گفتگو جو ہے سرکار کے ظہور کے حوالے سے ہی کی جائے گی. پروردگار عالم ان بزرگوں کے درجات بلند فرمائے اور اس ذکر کا ثواب ان تک پہنچے، اس خوشی کا صدقہ پروردگار عالم ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے. تو بس گفتگو شروع کرنے کے لیے آج میں نے حضرات گرامی کے سامنے سورہ اعراف کی آیہ مبارکہ نمبر 157 کی ایک آیت کے جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی بات کو شروع کیا جائے. ارشاد رب العزت ہوا فالذین آمنوا بہ. پروردگار عالم نے انسان کی کامیابی کو گنوانے کے لیے کچھ رول بتائے، کچھ اصول بتائے. کہنے لگا فالذین آمنوا بہ، تم سب ایسا کرو کامیابی کے لیے کہ محمد پہ ایمان لاؤ. فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اور ان کی عزت کرو. صرف ایمان نہ لاؤ، ان کی عزت کرو. وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کرو. میں نے کئی ایک بار یہ جملہ کہا ہے، دیکھیے کیا جو محمد پہ ایمان لائے گا عزت نہیں کرے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں؟ قرآن کے پاس مفروضوں پہ گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے. ایمان بھی لاؤ، عزت بھی کرو. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے؟ بھئی ایمان بھی لائیے، عزت بھی کیجئے. وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کیجئے. اور اب ایمان لانا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، تو کامیابی مل جائے گی نہیں. کہنے لگا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی بھی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ اترا ہے. توجہ ہے یا سارے صاحب؟ اس نور کی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ اترا تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیابی کی طرف گامزن ہو جاؤ. تو کامیابی کا زینہ کیا ہے؟ محمد عربی پہ ایمان لائیے، ان کی عزت کیجئے، ان کی مدد کیجئے، اور پھر اس کی پیروی کیجئے جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس کی نہیں، اس نور کی.
یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے جوہری آپ سے. اچھا بھائی دیکھیے کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے وقت لکھا کہ اس سے مراد قرآن ہے جو محمد عربی کے ساتھ اترا ہے. معاف کیجئے گا قرآن محمد پر اترا ہے، ساتھ نہیں اترا. کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے. بھائی قرآن میرے نبی پر اترا ہے، ساتھ نہیں اترا. اچھا یہ جو اترا ہے یہ ہے بھی نور. دیکھیں نور کی ایک فضیلت ہوتی ہے، توجہ رکھنا. ابھی جشن میں نے تمہیں داخل نہیں کیا اور آہستہ آہستہ ہم اس طرف بڑھ جائیں گے. دیکھیے نور کی ایک بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے. اللہ نے ایک مثال دی اپنے لیے، کہنے لگا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اچھا اللہ حالانکہ نور نہیں ہے، اس نے مثال دی کہ اللہ نور السماوات والارض. اکثر جملہ میں نے کبھی یہ کہا ہے سب سے کہ اللہ نور نہیں ہے، اللہ نور کا بھی خالق ہے. اب اس نے ایک مثال دی کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور اس نور کی طاقت کیا ہے. کبھی کسی نے اسے دیکھنے کی خواہش کی تھی اس نور کو؟ توجہ ہے سارے صاحب؟ اس نور کو دیکھنے کی خواہش کی تھی کچھ لوگوں نے. وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا، وہ کہنے لگے اگر تیرا خدا برحق ہے تو دکھا. ایسا ہوا نا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذات احدیت سے کہا کہ تجھے دیکھنا چاہ رہا ہے. اور وہ بڑا مشہور و معروف جملہ لن ترانی کے نام سے جو جانا جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا دیکھا نہیں جا سکتا. توجہ ہے؟ اچھا کہا پروردگار بضد ہیں تو کہنے لگا اچھا ایسا کر جو ان میں بہت قوی القلب ہیں، بڑے دل والے ہیں، یعنی جو میری تجلی کو برداشت کر سکے انہیں لے آ. توجہ ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چنا، کچھ بندوں کو چنا اور ساتھ لے کے چلے کوہ طور پہ. اب انہیں خواہش ہے نور کو دیکھنے کی. توجہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے. دیکھیں یہ جو نور کو دیکھنے کی خواہش ہے نا بڑی پریشان کرتی ہے انسان. نور کو دیکھنے کی خواہش بڑی پریشان کرتی ہے. یہ جو لائٹ جلتی ہے نا ہمارے ہاں یہ ایک مصنوعی نور ہے. یعنی اگر کوئی بلب روشن ہو تو وہ مصنوعی نور ہے. اب وہ نور کس نور کی وجہ سے روشن ہے اس کے پیچھے بھی ایک نور ہے جسے تم الیکٹریسٹی کہتے ہو یعنی بجلی کہتے ہو. اگر نور کی اصل کو چھونے کا دل کرے تو کتنا پرابلم ہو جائے گا. توجہ ہے یہاں سارے صاحبان فکر کی. اگر نور کی اصل کو چھونے کو دل کر جائے تو کتنا پرابلم ہو جائے گا نا، جان جا سکتی ہے. یعنی اگر نور کی اصل کو دیکھنے کا دل کرے تو پھر وہی ہوتا ہے جو موسیٰ والوں کے ساتھ ہوا. توجہ ہاں یہ تم پہ مہربانی کی ہے اللہ نے جو محمد کو پیکر بشریت میں ڈال کے بھیجا. آپ کرنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے لیکن تم نے زبانیں دراز کر لی کہ محمد بشر ہے. یہ تو تم پہ اللہ کی عنایت ہے، کہیں موسیٰ والوں جیسا حال نہ ہوتا. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے. بھائی اب پے کرے بشریت کو دیکھ کے کہیں یہ نہ سمجھنا کہ نور نہیں ہے. اللہ اکبر. اور نور کی طاقت کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں نور اور اس نے اپنی تجلی دکھا. اللہ اکبر. اچھا قرآن نے وہاں لفظ استعمال کیا تجلی. توجہ ہے لفظ تجلی. تجلی یا تجلی کے معنی ہے چھوٹ. تجلی کے معنی چھوٹ یعنی تھوڑی سی چھوٹ دکھائی. چھوٹ یعنی اگر کسی پیپر میں ایک سوراخ کیا جائے اور دوسری طرف سے روشنی آئے تو وہ جو سوراخ میں سے روشنی آئے گی اسے کہیں گے ایک چھوٹی سی چھوٹ، نور کی چھوٹ. اب وہ تجلی آئی اور اس چھوٹی سی چھوٹ نے کیا کیا کہ وہ جو دیکھنا چاہ رہے تھے وہ مر گئے اور وہ جو بے جان چیز تھی وہ جل گئی. اللہ کا نبی بے ہوش ہو گیا. عمل ایک ہوا، رد عمل تین ہوئے. بے جان چیز جل گئی، جاندار مر گیا، نبی بے ہوش ہو گیا. پتہ چلا جاندار بے جان جیسا نہیں، ہر جاندار نبی جیسا نہیں.
یعنی عمل ایک ہوا، رد عمل تین قسم کے ہوئے، بے جان چیز جل گئی، جاندار مر گیا، نبی بے ہوش ہو گیا۔ لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو چھوٹ تھی نور کی، اتنی چھوٹی سی چھوٹ نور کی اگر پہاڑ پہ آئے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اب قرآن ہے نور، اور اس کے لیے اسی قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو کیا ہوتا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، چونکہ نور ہے۔ اگر نور پہاڑ پہ اترے تو وہ ریزہ ریزہ، نور اگر پتھر پہ آ جائے تو وہ پھٹ جائے۔ یعنی نور جب بھی کسی پتھر کی چیز کے سامنے آئے گا اسے پھٹنا ہی پڑے گا۔ علی کی ماں علی کو لے کے کعبے کے سامنے چلی گئی، کعبہ مٹی کا نہیں ہے، کعبہ پتھر کا ہے، اور اس نے پھٹ کے بتایا علی خاک کا نہیں، علی نور کا ہے۔ سلیمان علی اکرار بتلاتی ہیں دنیا کو یہ کعبے کی دراڑیں، بتلاتی ہیں دنیا کو یہ کعبے کی دراڑیں، کعبے نے بڑا ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو۔ سبحان اللہ، توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی۔ تو جب بھی نور پتھر کے سامنے آئے گا، اب سمجھ میں آیا دیواریں کعبہ کیوں پھٹی؟ بی بی نے اپنے بطن مطہر کو کعبے سے مس کر کے کہا اللہم بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، تجھے اس بچے کی عظمت کا واسطہ جو بھی بطن میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے۔ تو پھر جملہ کہوں مشکل کشا کیوں کرنا مانے ہم علی کو، ابھی ظہور کیا نہیں ماں کی مشکل کشائی کر رہا ہے۔ توجہ ہے یا سارے ساتھ جو ظہور سے پہلے ماں کی مشکل کشائی کر دے اسے مشکل کشا ہونا جچتا ہے۔ توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر؟ ارے یہ تو علی کی ماں ہے نا، جو ظہور سے پہلے آدم کی مشکل کشائی کر دے، جو ظہور سے پہلے نوح کی مشکل کشائی کر دے، جو ظہور سے پہلے موسیٰ کی مشکل کشائی کر دے۔ اگر ایک بھی جملہ بغیر استدلال کہوں تو زبان جل جائے۔ اگر میں اس طرف چلا گیا تو بات بہت اور طرف چلی جائے گی اور میں کہیں موضوع سے ہٹ نہ جاؤں۔ توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی؟ لیکن اب میں نے کہا کہ جو آدم کی مشکل کشائی کرتا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام خوراک کے جنت اور حوا میں رونے لگے نا توسل قادری صاحب، تو ایک مرتبہ اللہ نے فرشتے کو نازل کیا۔ ابن حجر اپنا تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس بات کو نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں جب خوراک کے جنت میں رونے لگے تو فرشتہ اور آ کے کہنے لگا کہ آدم علیہ السلام سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی توبہ کو قبول کر لیا جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی توبہ کو قبول کر لیا جائے؟ کہا ہاں چاہتا ہوں کہ میری توبہ قبول کر لیا جائے۔ تو کہا آدم پھر ایسے کہے جیسے جبریل کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے کہے۔ اب جبریل علیہ السلام نے اور حضرت آدم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم بحق محمد وانت المحمود، اللہم بحق علی وانت علی لالا، اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، اللہم بحق حسن وانت المحسن، اللہم بحق حسین وانت قدیم الآثان، توب علی انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار ان پانچوں کا صدقہ میری توبہ کو قبول فرما۔ توجہ ہے؟ تو جو ظہور سے پہلے آدم کی مشکل کشائی کرے، اللہ بس بی بی اندر تشریف لے جائیں، بابا یا اللہ مجھے طاقت دے کہ میں، کتاب کا نام ہے منتخب الاعمال، الف سے اعمال والا، الف لیم الف لام اعمال، عجیب روایت لکھی ہے، توجہ رکھنا۔ کہنے لگے کہ جب علی کی ماں تشریف لائیں تھی کعبے کی طرف تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اب وہ روایت کر رہے ہیں، وہ حوالہ ہمراہ ہے، اگر موجود ہو تو میں نیٹ سے بھی دکھا سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے
ابو طالب کی زوجہ کو کعبے کی طرف آتے ہوئے دیکھا. ہم نے دیکھا کہ وہ بی بی کعبے کے قریب آئیں اور جب بطن مطہر مس ہوا تو کعبے کی دیوار پھٹی. بی بی اندر تشریف لے گئی. اللہ اکبر. لیکن جو جملہ انہوں نے کہا ہے اب میں تمہیں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے بی بی کعبے کے سامنے کھڑی ہوئی جناب ابو طالب کی اہلیہ اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگی پروردگار تو جانتا ہے کہ میں تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں اگر ایک جملہ بھی میں ذاتی طور پہ اپنی زبان سے کہوں تو زبان جل جائے. تو جانتا ہے کہ میں تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں. تو جانتا ہے میں تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں. اے اس کعبے کے گھر کے وارث, اے وہ گھر جسے جد ابراہیم نے تعمیر کیا, اللہم بحق حاضل بیت العتیق و بحق حاضل مولود. تجھے اس گھر کا اور اس گھر میں آنے والے کا واسطہ. کتنے ایمان گنوائے ہیں بی بی نے ایک جملے میں؟ کتابوں پر ایمان, انبیاء پر ایمان, کعبے پر ایمان اور اللہ پر ایمان. کیسی مومنہ ہے. یا اللہ مجھے طاقت دے کہ میں جملہ کہہ سکوں. کیسی مومنہ ہے یہ بی بی. بلکہ جملہ بدل کے کہوں مومنہ نہیں ہے, کل ایمان کی ماں ہے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر. بس اندر تشریف لے گئی. اب وہ دیکھنے والے روایت کو آگے راوی روایت کرتے ہیں. کہنے لگے ہم نے دیکھا وہ بی بی اندر چلی گئی. ہم سارے تشویش میں آ گئے. ہم نے وہاں ڈیرے ڈال دیے کہ یہ بی بی کب باہر آتی ہیں. توجہ رکھنا یا اللہ, میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کہنے لگے ایک دن گزرا, 2 دن گزرے. اس کا مطلب ہے تعجب میں وہ لوگ گھروں کو واپس نہیں گئے. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے. تعجب میں وہ لوگ گھروں کو واپس نہیں گئے. کہنے لگے ایک دن گزرا, 2 دن گزرے. کہنے لگے تیسرے دن محمد مصطفیٰ تشریف لائے, کعبے کے اندر خود گئے. بی بی دیوار سے گئی تھی, محمد دروازے سے گئے. اب جب اندر تشریف لے کے گئے, اب اندر کی ڈاکومنٹری کون کرے؟ سن تو رہے نا میرے سارے دوستوں میں. اندر کی ڈاکومنٹری خود محمد مصطفیٰ نے کی. اللہ اکبر. اب وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ تیسرے دن محمد مصطفیٰ اندر گئے اور بچے کو باہر لے کے آئے. یہاں کسی ذاکر نے ایک جملہ کہا ہے, میں نثری نہیں شعری انداز میں کہا ہے لیکن مجھے خوبصورت بہت لگا, اس لیے میں وہ جملہ کہہ کے واپس اپنے موضوع کی طرف جاؤں گا. اس ذاکر نے کہا تھا کہ یعنی علی المرتضیٰ کو ہاتھوں پہ لے کے جب محمد مصطفیٰ باہر نکلے تو کہتے ہیں کہ نبی نے باہر ہجوم دیکھا, ہجوم میں تھی کھڑی زلیخا. نبی نے باہر ہجوم دیکھا, ہجوم میں تھی کھڑی زلیخا. حضور سرور علی کو لے کے نکلے نظریں بچا بچا. سلوات پڑھیے سارے احباب. بس اندر گئے, کہا چچی میری امانت مجھے دے. جملے محسوس کر رہے ہیں میرے دوست. چچی میری امانت مجھے دے. محمد عربی کے ہاتھوں پہ علی نے آنکھیں کھولی. تاریخوں نے جملہ لکھا ہے بہت مشہور, جو ہی علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھولی نا تو محمد مصطفیٰ نے اپنی زبان کو علی کے منہ میں ڈالا. علی نے زبان پیمبر چوسی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا. جو ہی آنکھیں کھولی, ابھی میرے بھائی ظہیر بھی کہہ رہے تھے, دیگر ذاکرین بھی کہتے ہیں کہ تب تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک دست محمد مصطفیٰ پہ نہیں آئے. اور یہ سچی بات ہے. اور تاریخوں نے جملہ ایک لکھا, کہہ لگے کہ جب ہاتھوں پہ تشریف لائے, آنکھیں کھولی, رسول خدا نے زبان کب چسائی بتاؤں؟ یہ کہہ کے زبان چسائی. کہہ لگے علی تو نے اپنی نظروں کو میرے لیے مخصوص کیا ہوا تھا اور میں نے اپنا علم تیرے لیے مخصوص کیا ہوا تھا.
تو نے اپنی نظروں کو میرے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا، ہم نے اپنا علم تمہارے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر علی المرتضیٰ کے منہ میں زبان ڈالی۔ علی المرتضیٰ نے لعاب دہن پیمبر چوسا، علی کی پہلی خوراک لعاب دہن پیمبر۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر، علی کی پہلی خوراک لعاب دہن پیمبر، پہلی دفعہ۔ اچھا پہلی خوراک نہیں کہلاتی بچے کی، پہلی خوراک کہلواتی ہے گھٹی۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر، اور گھٹی کا تو آپ جانتے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا، جو خاندان میں سب سے عاقل آدمی ہوتا ہے نا اسے ڈھونڈ کے لایا جاتا ہے۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی، اسے ڈھونڈ کے لایا جاتا ہے، اس سے شکر میٹھی کروائی جاتی ہے یا کچھ بھی میٹھا کروا کے بچے کے منہ میں ڈالو تاکہ اس کے عادات و خصائل اس جیسے ہو جائیں۔ یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں حاصل جانی آپ سے، اس کے عادات و خصائل اس جیسے ہو جائیں۔ اس بچے کو اس آدمی کے منہ سے لعاب کو مس کر کے میٹھا کھلایا جاتا ہے تاکہ اس کی شخصیت ابھر کے نظر آنے لگے۔ علی کی خوراک لعاب دہن پیمبر، اس لیے پوری زندگی میں علی میں اتنا محمد نظر آیا کہ شب ہجرت پتہ ہی نہیں چلا کہ محمد سو رہا ہے کہ علی سو رہا ہے۔ غلامی بطول میں تو ہونا عشق مصطفیٰ، تو ہونا عشق مرتضیٰ، نعرہ حیدری۔ علی المرتضیٰ کی پہلی خوراک لعاب دہن پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ سمجھ میں آیا علی ممبر پہ بیٹھ کے کیوں کہتے ہیں سلونی؟ کیوں کہتے ہیں علی ممبر پہ بیٹھ کے سلونی قبل ان تفقدونی؟ یہ چوسی ہوئی زبان کا اثر بول رہا ہے، کیونکہ کائنات میں پہلا سلونی میرے نبی نے کہا تھا۔ جی ہاں، ایک بخاری کا ایک چیپٹر ہے باب غضب، کہ پیغمبر اسلام کبھی کبھی غضبناک، وہ رحمت اللہ العالمین کبھی کبھی غضبناک۔ ان میں سے ایک موقع جو ہے امام بخاری نے یہ لکھا کہ پیغمبر اسلام باز فرما رہے تھے اور ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا نام بتائیں۔ سخت جملہ ہے سیرت کی کتابوں میں سے، بہت کم ایسا ہوا کہ رحمت اللہ العالمین نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا۔ اب چونکہ وہ آزمانا چاہتا ہے پیغمبر اسلام کو، تو غضبناک چہرے پہ غضب کے آثار کہنے لگے جس کے بیٹے ہو اس کا بتاؤں یا جس کے نام سے مشہور ہو اس کا بتاؤں؟ بہت کم ایسے موقع آئے کہ پیغمبر اسلام نے ایسا جملہ رحمت اللہ العالمین کی زبان، اس لیے چھوٹا سا چیپٹر ہے۔ جب پیغمبر اسلام غضبناک ہوئے تو ایک جملہ کہا سلونی اما شئتم، یہ جملہ پیغمبر کا ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، یہ جملہ پیغمبر اسلام کا، سلونی اما شئتم، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اب علی کیوں کہہ رہے ہیں سلونی؟ کیونکہ پیغمبر کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنا علم تمہارے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ وہ چوسی ہوئی زبان کا اثر بولا کہ علی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ ساری زندگی علی منبر سے علم اس لیے تقسیم کرتے رہے کہ زبان پیغمبر کو چوسا، اللہ اکبر۔ اس لیے ہر مرتبہ علی نے منبر سے قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا، سنت کو تواتر کیا، لیکن جملہ بہت عجیب زبان پہ آ گیا۔ ارے جو ایک مرتبہ زبان چوسے اس نے ساری زندگی منبر سے قرآن پڑھا، اور وہ حسین جو ہر وقت محمد کی زبان چوستا تھا، اسی لیے اس نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا۔ توجہ ہے یا
यार सारे साहिबान फिक्र। एक ने मिंबर से पढ़ा, एक सना पे पढ़ता रहा, क्योंकि हर दफा जब भी चूसता मोहम्मद की जुबान चूसता बस। लेकिन क्या करूं, दिल उमड़ आएंगे अगर मैं इस तरफ चला गया, लेकिन बात को आगे बढ़ जाना है, हाथों पे तशरीफ ला। अब मैं आपको जुमला महसूस करवाने के बगैर आप अगर गुजर गए तो आपको इस जुमले का लुत्फ नहीं आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, इंसान के अंदर कुछ ये जो हवासे खमसा है, इसकी कुछ ताकतें होती हैं। पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमाएं, तो बसम काजी साहब भी बैठे हुए हैं। इंसान के अंदर कुछ ऐसे हिस्से पाई जाते हैं, यानी इंसान के अंदर कुव्वत लामिसा, लम्स महसूस करने की ताकत। तवज्जो है, यानी लम्स की ताकत क्या है? हाथ अगर ठंडी चीज को लगेंगे तो महसूस करेगा ठंडा है, गर्म को लगेंगे गर्म है। अगर इवन आपको मां छुएगी तो पता चलेगा। रिश्ते की तब्दीली लामिसा खुद बतला देती है। तवज्जो है जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे हज़रात गिरामी से, यानी इंसान के अंदर कुव्वत लामिसा ज़ात अहदियत ने रखी, हर इंसान के अंदर और जिस्म में हर जगह रखी कुव्वत लामिसा। कुव्वत शुम्या यानी सूंघने की ताकत रखी, कुव्वत बासिरा देखने की ताकत रखी, कुव्वत समात रखी सुनने की ताकत रखी, कुव्वत जायका रखी चखने की ताकत रखी अल्लाह ने। लेकिन तवज्जो रखना, देखिए अली अब नबी के हाथों पर आया और आंखें ताकत दे मेरे मौला कि मैं कुछ हज कर सकूं। देखिए, ये जो कुव्वत बासरा देखने की ताकत है, ये लामिसा से ज्यादा ताकतवर होती है। मिसाल दूंगा, और आपने अभी तक एक जुमला जाया नहीं किया और ये भी नहीं जाने देना आपने जाया। तवज्जो रखना मेरे दोस्तों, तवज्जो है यार सारे साहिबान फिक्र की। अल्लाह अकबर। देखिए, अब ये जो लामिसा और बासरा है, ये जो बासरा है ना, यानी देखने की ताकत, ये ताकतवर होती है लामिसा से। मैं मिसाल अर्ज करता हूं, अगर कोई दूर से देखे कि ये क्या है, उसे पता लग जाएगा माइक है। अगर कोई आंखें बंद करके आए तो जब तक इसे छू न ले तब तक उसे एहसास नहीं होगा कि माइक है। तवज्जो है, यानी जो देखने की ताकत है वो दूर से भी काम कर सकती है, लेकिन जो लम्स की ताकत है वो तब तक नहीं काम करती जब तक आप उसे महसूस न करते। अली को चाहिए तो ये था कि जूं ही पैगंबर अंदर आते आंखों से देख लेते थे, नहीं, जब हाथों पे आए तो आंखें खोली। ये जो बच्चा होता है ना, बच्चा, इसकी लामिसा काम नहीं कर रही होती अभी। तवज्जो, बच्चे की लामिसा अभी काम नहीं कर रही होती। अली ने हाथों पे आके आंखें खोल के बताया, आम बच्चा नहीं हूं, कुव्वत लामिसा मुझे बता रही है, आंखें खोल, अब तू मां के नहीं मोहम्मद के हाथों पे। जो है ये सारे साहिबान फिक्र, आम बच्चों जैसा होता तो लामिसा काम ही न करते। तवज्जो है, कह रहे अली की कुव्वत लामिसा ने उसे बताया कि अब तुम आंखें हाथों पे नहीं है, आंखें खोल। अली ने आंखें खोली, अल्लाह अकबर, चेहरा रिसालत को देखा, बाहर तशरीफ ला। बहुत सोचा, बहुत बुजुर्गों ने गुफ्तगू भी की कि अली काबे में आए ही क्यों कर। ये शर्फ अली उन मुर्तजा को ही, जो बुजुर्गों ने बातें की वो भी अपनी जगह बहुत हक है, लेकिन सोचने वाली बात ये है मेरे दोस्तों, अली का काबे में आना, इतनी फजीलतों का मुज्तमे हो जाना, कोई तो खास बात है ना इसमें। अल्लाह अकबर। अब जरा इस एंगल से भी मेरे दोस्त महसूस करें जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। अली काबे में आए, अली की फजीलत है। अल्लाह अकबर। रसूल खुदा ने हदीस इरशाद फरमाया, या अली कमसलुल का मसलुल काबा, अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल। तवज्जो है, या अली कमसलुल का मसलुल काबा, तेरी मिसाल काबे की मिसाल। अली तू काबा है, तू काबे की मिसाल है, काबा तेरे जैसा, तू काबे जैसा। मिसाल क्या होती है? जो उस जैसी हो। तू काबा है, काबा तेरे जैसा है।
اللہ اکبر. یا اللہ میں جملہ کہہ سکوں اپنے دوستوں سے, علی تو کعبہ ہے, کعبہ تیرے جیسا. حد نہیں کرتی مولا نے, سرکار علی مرتضیٰ کے مولا نے مولا علی کے فضائل کی حد نہیں کرتی. جتنا بھی دل کرے عبادات کرنے کو, نمازیں پڑھنے کو, آپ نماز پڑھنا بھی چاہیں لیکن کعبے کی طرف پشت کر کے پڑھے, ہو جائے گی. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. یعنی کعبے کی طرف پشت کر کے نماز پڑھنے کا بھی شوق ہو تو نماز نہیں ہوگی. یعنی عبادت کرنے کا شوق بھی ہو, دل میں بغض علی بھی ہو, عبادت نہیں ہوگی. کل ایمان علی حق نعرہ حیدری. علی تو کعبہ ہے, کعبہ تیرے جیسا. کعبے میں تشریف لائے. دیکھیے علی مرتضیٰ کا ایک ریزن کعبے میں آنے کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, جو بزرگوں نے بیان کیے ہیں وہ بھی اپنی جگہ فضائل کی ایک معراج ہے. کیونکہ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی اس سے بڑے گھر میں ہو. ایسا ہے نا, خود وہ کیسے بھی ہو لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی خوش و خرم رہے, اس سے بڑے گھر میں بھی آئے. اگر یہ خواہش محمد عربی کے دل میں آئے, توجہ ہے یار سارے سارے, کہ بیٹی کی شادی اس سے بڑے گھر میں ہو. کائنات آدم و عالم میں سب سے بڑے گھر کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنے بڑے گھر کے اگر دل میں یہ بات آ جائے کہ بیٹی اس سے بڑے گھر میں جائے, توجہ ہے یار سارے سارے, تو اللہ کوئی تو اہتمام کرے گا نا پھر کہ اگر بیٹی محمد کے گھر سے آئے تو اس کے لیے بیٹا کم از کم خدا کے گھر سے تو آئے. صلوات پڑھیں گے سارے احباب مل کے. اب میں دوسرا ریزن بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذیل میں بہت مشہور و معروف قرآن حکیم میں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. پروردگار میرے سینے کو کھول دے, میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے, میرے کام کو آسان کر دے, اور میرے لیے میرا ایک وزیر بنا دے. توجہ ہے سارے سارے سارے, میرے لیے ایک میرا وزیر بنا دے. بنا کسے دے؟ نام ہے ہارون, اخی رشتے میں میرا بھائی ہے. یعنی میرے لیے ایک وزیر بنا دے, نام ہارون ہے, رشتے میں میرا بھائی ہے. توجہ ہے سارے سارے. اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں, اے اللہ کے نبی, آپ نے عہدہ بھی بتا دیا, نام بھی بتا دیا, توجہ ہے, نام بھی بتا دیا, عہدہ بھی بتا دیا, اب کہہ ہی دیجئے کہ یہ میرا وسیع ہے, میرا وزیر ہے. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ ہی دیں. آپ نے نام بھی بتایا, رشتہ بھی بتایا, عہدہ بھی بتایا, بنا لیجئے اسے اپنا وزیر. کہنے لگے نہیں, میں تو سفارش کر سکتا ہوں, وزیر وہی بناتا ہے. تو جس کام کی اجازت اللہ نے انبیاء کو نہیں دی, ہمیں کہاں دی ہوگی؟ بس لیکن کیا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. مجھے میرے خاندان سے ایک وزیر دے دے, مجھے میرے خاندان سے ایک وزیر دے دے, مجھے میرے خاندان سے ایک وزیر دے دے. یہ ہے دعائے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب ایک دعا کی ہے میرے نبی نے, قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. مجھے امن سے مکے سے نکال دے, مجھے امن کے ساتھ مدینے میں داخل کر دے, اور مجھے اپنے پاس سے ایک سلطانا نصیرا دے دے, مجھے اپنے پاس سے ایک طاقتور مددگار دے دے. موسیٰ کہہ رہے تھے میرے گھر سے دے دے, محمد کہہ رہے تھے اپنے پاس سے دے دے. تو جو موسیٰ کا وزیر ہوگا, تو موسیٰ
توجہ ہے سارے صاحب؟ فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وزیر مانگا اور محمد مصطفیٰ نے نصیر مانگا. اب میں جملہ کہوں ایک، سارے بزرگان قدیمی مجالس سننے والے بیٹھے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک طاقتور مددگار دے. محمد عربی کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے طاقتور مددگار دے دے. یا اللہ مدد جملہ غلط نہیں ہے، لیکن جس عقیدے کی نفی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. مدد تو اللہ کی ہے بھائی، توجہ رکھنا. آپ کو جملہ کہنا چاہتا ہوں، یا اللہ مدد جملہ غلط نہیں ہے، لیکن جس عقیدے کی نفی کے لیے کہا جاتا ہے اس پہ ذرا سوچنا پڑ جائے گا. محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے مددگار دے دے. محمد مصطفیٰ نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. توجہ ہے سارے؟ دیکھیے اب ایک بات جو ہضم نہیں ہوتی دوستوں کو، میرے پاس ٹائم بہت شارٹ رہ گیا لیکن یہ بات ناگزیر ہے جو میں کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں. آج بھی اس دور میں کچھ لوگ ایسے سانس لینے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہے، علی کعبے میں نہیں ہے. اس کے انکاری ہیں آج کے دور میں. اور علی کی ماں کیا جناب ابو طالب کو فکر نہیں تھی کہ اہلیہ ایسے وقت میں کعبے کی طرف جا رہی ہے؟ خدا کی قسم علی کی کعبہ میں آمد انتظام الہیہ ہے. علی کی کعبے میں آمد انتظام الہیہ ہے. میرے پاس دلیل موجود ہے خدا کی قسم. وہ بی بی خود نہیں آئی کعبے کی طرف، بلوائی گئی. میں دلیل دوں گا اور تم سے اجازت لے لوں گا. دیکھیے یہ جو وحی ہے نا، لفظ وحی، اس کی کچھ اقسام بزرگوں نے لکھی. وحی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ فرشتہ ہی اترے. توجہ ہے؟ وحی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ فرشتہ ہی اترے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، میں نے شہد کی مکھی پہ وحی کی. اب مکھی پہ فرشتہ نہیں اترا. توجہ ہے یار سارے سارے پہ. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی کہ بلندیوں میں اور اپنے گھر بنا. اب مکھی پہ فرشتہ نہیں اترا. علماء نے وحی کی اقسام لکھی. کہہ لگے جب غیر نبی کے علاوہ کسی کو وحی ہوتی ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ فرشتہ اترے. اللہ اس کی طبیعت میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ جیسا تجھے کہا گیا ہے ویسا کر. یا اللہ کچھ کہہ گیا جوہری آپ سے. جیسا تجھے کہا گیا ہے ویسا کر. اب شہد کی مکھی کی فطرت میں یہ بات ڈال دی گئی کیا؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. اب جا کے تو اپنے گھر بنا بلندیوں پہ، پہاڑوں پہ. ثُمَّ كُولِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اسے کیا کہا گیا؟ مختلف قسم کے ثمرات سے رس چوس، اور جو تیرے پیٹ سے شہد نکلے وہ لوگوں کے لیے شفا ہو. اس میں ہم نے نشانی رکھی ہے فکر کرنے والوں کے لیے. اس میں نشانی رکھی ہے فکر کرنے والوں کے لیے. ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی، فرشتہ نہیں اترا. اللہ نے اس کی طبیعت میں ڈال دیا کہ ہواؤں میں اڑ، فضاؤں میں اڑ، اپنے گھر بنا مختلف قسم کے رس چوس، مختلف قسم کے ثمرات سے. اب ایک وحی اور قرآن نے ذکر کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. توجہ کر رہے ہو میرے دوستوں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. اب ضروری نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس فرشتہ اترے. اللہ نے ان کی طبیعت میں ڈالا.
کہ اس بچے کو ایک لکڑی کے صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دے. توجہ ہے؟ دیکھیے بی بی نے بچے کو لکڑی کے صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دیا، اور وہ جو صندوق تھا وہ جدھر پانی جا رہا تھا اس طرف نہیں گیا، پانی کے متضاد چلنے لگے اور آ کے قصر فرعون کے سامنے رک گیا. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس لکڑی کے صندوق کو کیسے پتا چلا کہ اس کی منزل قصر فرعون ہے؟ ایک تو پانی کے متضاد چل رہا ہے، دوسرا قصر فرعون کے سامنے جا کے رک گیا ہے. یہ لکڑی کے صندوق کو کیسے پتا چلا کہ اس کی منزل یہ ہے؟ تو بھئی سارے مفسرین نے لکھا چونکہ نبی اس کے اندر ہے، اس کو پتا لگ گیا اس کی منزل کیا ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے نبی لکڑی کے صندوق میں آئے تو اسے پتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے. اور اگر محمد 14 برس محمد اگر ابو طالب کی گود میں رہے اسے نہیں پتا اس کی منزل کیا ہے. بس صندوق بھئی اب صندوق گیا. اچھا پتا کیسے چلے کہ اس بی بی پہ وحی ہوئی؟ یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے، اور میں قریب آگے آخری جملوں کے تمہارے. پتا کیسے چلے کہ اس بی بی پہ وحی ہوئی ہے؟ دیکھو جب بھی کوئی عورت ما فوق الفطرت کام کرے، اللہ اکبر، کون سی ایسی عورت ہے جو 2 دن کے بچے کو صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا دے؟ اور اگر کوئی بہا دے تو کوئی راز ہے؟ یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے، یعنی جب بھی کوئی عورت ما فوق الفطرت کام کرے اس کا مطلب ہے کہ اسے کوئی الہی حکم ہے یا کسی حکم کی پیرو ہے، کچھ کر رہی ہے. توجہ، یعنی پتا کیسے چلے کہ یہ صاحب وحی ہے یہ عورت؟ یعنی اگر ما فوق الفطرت کام کرے تو پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسا عمل کر رہی ہے جو اسے کہا گیا ہے. کون سی عورت ہے جو بچے کی ولادت کے وقت اپنا گھر چھوڑے اور کسی اور گھر کی طرف سفر کرنے لگ جائے؟ بی بی کا گھر سے نکل کر کعبے کے سامنے آنا بتا رہا ہے کہ اس پہ وحی ہوئی ہے، اپنا گھر چھوڑ میرے گھر کی طرف آ. ملتمس ہوں ذات احدیت سے کہ پروردگارا اس ذکر اور خوشی کا صدقہ اللہم بحق محمد وانت المحمود، اللہم بحق علی وانت علی العلا، اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، اللہم بحق حسن وانت المحسن، اللہم بحق حسین وانت قدیم الاسان، تب علا انکا انت التواب الرحیم. پروردگار عالم اس ذکر کا صدقہ جو میں نے پڑھا، ظہیر بھائی نے، قبلہ تبسم قادری صاحب اور ذاکر صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، جو بھی میرے سے پہلے پڑھنے والے بھی حدیث کتاب ہوئی فیض صاحب نے تلاوت فرمائی، پروردگار عالم اسے بھی اپنی بارگاہ میں اس ذکر کو قبول و منظور فرما، اور یہ احسال کرتے ہیں مرحومہ کے لیے پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرما. چونکہ دیر تک اس سلسلے میں دعا نہیں کر سکتا، چونکہ خوشی کا ایک موقع ہے. ایک دعا کرنا چاہوں گا بس، اس خوشی کا صدقہ مرحومہ کو وہ اجر عطا فرما کہ وہ اپنا پہلو جب آنکھ کھلے تو پہلو میں محمد و آل محمد کو دیکھے. پروردگار عالم 100 دعاؤں کی ایک دعا کہ ہمارے وارث کا ظہور فرما درجہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.